نیشنل ایکشن پلان کے لیے ایک دفعہ پھر بڑوں نے اپنی بیٹھک سجا لی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی رائے۔ دیکھیں، نتیجہ تو عمل سے نکلے گا۔ یہ تو یہاں پر پہلے بھی جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو امیدیں بہت تھیں لوگوں کی کہ اس پہ اگر ایکشن عمل ہوگا اور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو حالات تبدیل ہوں گے۔ بعد میں پھر ایک تو توجہ نہیں دی گئی، فوکس نہیں ہے، رکاوٹیں آئیں۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اگر یکجا ہوئے آرمی پبلک اسکول کے بعد، تو بعد میں کچھ ان میں بھی ڈائیورجنٹ ویوز آئیں، تو اس وجہ سے بہت اس پہ کام نہیں ہوا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ کرنے کے لیے کوئی انسیڈنٹ کی ضرورت تھی کہ انسیڈنٹ ہو تو اس کے بعد دوبارہ؟ یہ تو ایک عمل تھا اور اس کے اوپر اگر فوکس ہوتا شروع سے ہی۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، اور جب تک اس کے اوپر آپ فوکس نہیں کریں گے، اٹینشن نہیں دیں گے، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے یہ ہم تو خوش ہیں کہ یہ بیٹھک ہو رہی ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلے، جو بھی فیصلے ہو اس کے اوپر پھر عمل ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ 2 سال کے بعد بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کب کیا عمل ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے 19 نکات پہ عمل کرتے۔ فورسز نے تو اپنا کام کیا، اپنی جانیں بھی قربان کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ ہماری افواج، ہماری ISI، ہماری MI، ہماری جو ہے وہ پولیس انٹیلیجنس ایجنسی۔ لیکن سانحہ کوئٹہ کے بعد اس سے پہلے آپ نے دیکھا کراچی میں 2 فوجیوں کی شہادت ہوئی۔ تو یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، لیکن جب تک ہم مودی کی دوستی کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم انڈیا میں اپنا کاروبار نہیں ختم کریں گے۔ کل ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے PM سے کہ یہاں پہ آ کے مودی کے خلاف بولیں گے، راؤ کا نام لیں گے، لیکن کلبھوشن پہ بھی ہم نے دیکھا کوئی بیان نہیں آیا۔ کل بھی ہم نے دیکھا بڑی مایوسی ہوئی PM کی اسپیچ سے۔ اور پلس پھر جب لاہور کی فیکٹریوں میں راؤ کے ایجنٹ آ کے کام کریں گے تو پھر میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو فلی طور پہ جو ہے ویہیمنٹلی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پورے ملک کے پاکستان میں۔ جس طرح سے آرمی چیف نے کامبنگ ایکشن کا جو آرڈر دے دیا ہے، اور شروع بھی ہو گئے 2 دن سے پورے ملک کے پاکستان میں، اب اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور سلیپر سیلز جو دہشت گردوں کے، جس کے لیے ہم رو رہے ہیں کہ جی وہ آپ نے جو ہے ٹھکانے تو تباہ کر دیا، لیکن سلیپر سیل جہاں سے وہ نکلتے ہیں، خاص کر کے میں پنجاب کی بات کروں گا، جنوبی پنجاب کی بات کروں گا، تو وہاں پہ اب جانے کی ضرورت ہے۔ وہاں کوئی نہرو چین کی بانسری نہیں بجا رہا، وہاں کوئی امن کی ندیاں مطلب دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کام کریں، صرف اپنے مفادات کو مطلب ابو دی لا نہ رکھیں، بالائے طاق رکھتے ہیں اپنے مفادات کو، اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور ان کو فل سپورٹ ملنی چاہیے، اور بائی اینڈ لارج ان کو سپورٹ مل رہی ہے، لیکن فل سپورٹ ان کو نہیں مل رہی۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ فل سپورٹ نہیں مل رہی، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر یہ چیزیں ہیں لا اینڈ آرڈر کی، پھر وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، یا کوئی اور صوبہ ہو، اس میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے تو رینجرز کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ جائیں اور اپنے کام کریں اور کام دکھائیں تاکہ بہتری ہو، کیونکہ دے ہیو پرووڈ کہ کراچی میں ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، اور کراچی کے حالات بہت خراب تھے، اللہ کی مہربانی سے 80% ٹھیک ہو گئے، 20% اب بھی خراب ہے لیکن 80% ٹھیک ہو گئے۔ تو اگر اسی طرح ان کو اگر ہر جگہ پر لے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اینڈ رینجرز دونوں مل کے بہتر کام کر سکیں گی، اور پھر جو ایکشن پلان ہے اس کے اوپر زیادہ ایفیکٹولی کام ہوگا۔ دیکھیں، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس اکٹھے بیٹھے ہیں تو اس میں اگر وہ یہ سوچیں کہ جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اس میں غلطیاں ہیں تو ان کا ازالہ کیا جائے، نئے حالات کے مطابق اپنی جو بھی انہوں نے حکمت عملی بنائی تھی اس میں اگر کوئی خامیاں رہ گئی ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے کہ کیوں یہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک چھوٹے عرصے کے لیے کامیابی ملتی ہے، آیا یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ایک ٹیکٹیکل طور پہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نمودار ہوتے ہیں اپنی مرضی اور اپنی ٹائمنگ کے مطابق، یا یہ مسئلہ ان کو مل جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تو مسئلہ تو چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا، اس کو ایک قسم کا وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی حکمت عملی کو ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ اس میں حکمت عملی میں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، اس میں خامیاں ہوں گی ضرور، تبھی یہ کامیاب نہیں ہو رہا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اوروں کو انوالو کر رہے ہیں، جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ان کے مشورے، ان کا جو وزڈم ہے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے. تو بیکاز یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، اب یہ پاکستان کی یکجہتی کی بات ہے، اور ہمیں اس کو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی دینی ہوگی، ترجیح نمبر اول. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب یہ قانون بنے اس پہ فوکس کریں، بیکاز یہ ٹھیک ہو جائے گا، باقی چیزیں ساری خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. میٹنگوں میں تو صرف چائے بسکٹ کہے جا سکتے، امپلیمنٹیشن کا باہر ہوتا ہے، وہ امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں. وہاں پر جب باہر نکلیں گے تو ایف اگر مگر لگا کر کے تو کبھی بلیک کبھی جیٹ بلیک، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. وہ ماسٹر مائنڈوں کو ہاتھ ڈالتے نہیں ہے، وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. آپ کا جتنے دہشت گردوں کو سپورٹ ہوا، حکیم اللہ نے الیکشن کروایا ہوا. جس ملک کا الیکشن حکیم اللہ کروائے تو اس ملک میں کیا منائے گا؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 14 اگست جس دن پاکستان بنا تھا، وہ دن پھر آ رہے ہیں. ہم پورا قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے اور ایک المیہ ہے کہ یہاں جو صورتحال ہے وہ ان سے پورا لوگ اس میں اضطراب ہے، بدامنی ہے اور بدامنی کی فضا ہے. اس کے لیے ایکشن پلان جو بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان، اس پہ لوگوں کا بہت توقعات تھی، اب بھی توقعات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو افیکٹو کیا جائے، اس کو زیادہ مؤثر اور فعال بنایا جائے، اور ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ واقعی ملک میں امن و امان بحال ہو جائے، اور یہ جو صورتحال ہے اس سے ملک نکل جائے. کیونکہ ہمارا جو صورتحال ہے آج کل، اس میں ہم ترقی نہیں کر سکتے، انڈسٹریز نہیں لگ سکتے، انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، لوگ امن سے نہیں ہے، لوگ کاروبار اپنا نہیں کر سکتے. تو اس سے ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. یہ وہ داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ حالات ختم ہو جائے، ملک میں امن آ جائے، خوشحالی آ جائے، ملک میں کاروبار کو فروغ حاصل ہو اور ملک ترقی کرے. ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر بروقت نظر ثانی ضروری تھی، لہٰذا اب نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر سنجیدگی کے ساتھ عمل ضروری ہے. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت رسائی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد.